میں جا رہا ہوں ماں، خدا حافظ۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ 16 دسمبر کی صبح گھر سے نکلنے والے یہ APS کے بچے تابوت میں لوٹیں گے۔ وہ دن بھی ایک عام دنوں کی طرح شروع ہوا تھا۔ طلبہ کا استقبال کرنے وہ چمچماتا بورڈ ابھی خون کے رنگوں سے نہ رنگا تھا۔ کسے معلوم تھا کہ وہ بورڈ بچوں کے خون کی چھینٹوں سے بھر جائے گا، اور اگر کچھ نظر آئے گا تو وہ صرف دی اینڈ ہوگا، جو کہ ایک ماں کی خوشیوں، باپ کے خوابوں اور ملک کی امیدوں کا ہوگا۔ گولیوں کی ترتراہٹ نے گویا وقت کو روک سا لیا ہو، لیکن یہ تھما ہوا وقت ماں کے آنسو نہ روک سکا، اور شاید وقت بھی کسی کونے میں پڑا رو رہا ہے اور سوچنے پہ مجبور ہے کہ کیوں یہ ہنستے مسکراتے چہرے جو کسی کی آنکھ کا نور تھے آج تابوت میں بند پڑے ہیں۔ جو ہاتھ کل تک اس معصوم کو محبت سے تھام لیتے تھے آج اسی کے جنازے کو کیسے اٹھائیں گے؟ کہتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ وزن باپ کے کاندھے پر بیٹے کے جنازے کا ہوتا ہے، اور پشاور میں یہ وزن والدین نے امٹتے آنسو اور کپکپاتے ہاتھوں سے کلمہ شہادت کی صدا بلند کرتے ہوئے اٹھایا۔ دہشت گرد چاہے ان فرشتوں کو خدا کا روپ نہ مانتے ہوں، لیکن ایک ماں کے لیے تو اس کا لاڈلا فرشتوں سے بھی بڑھ کر تھا نا۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا جو بہت ارمان سے میں نے اسے بڑا کیا تھا۔ میرا بیٹا کہتا تھا ماما میٹرک کے بعد میں اپنے میرٹ پہ ایچیسن کالج میں داخلہ لوں گا۔ میں کہتی تھی بیٹا آپ مجھ سے بہت دور چلے جاؤ گے، میں نہیں وہ کر سکتی۔ کہہ رہی ماما میں آپ کے ساتھ ہی ہوں، لیکن میرا بیٹا تو ایسے دور چلا گیا، اتنا دور چلا گیا مجھ سے کہ اب کبھی واپس مڑ کے آئے گا بھی نہیں۔ دہشت گردوں نے ماں سے بیٹا تو چھین لیا مگر اس کی یادیں نہ چھین سکے۔ خون کسی کا بھی گرے لیکن ہے تو نسل آدم کا۔ بچے سب کے سانجھے ہوتے ہیں، ماں اور باپ کے دل کا قرار اور سکون ہوتے ہیں۔ دہشت گرد خونے ناحق کے یہ دھبے خدا سے کیسے چھپائیں گے؟ معصوموں کی قبر پر چڑھ کر جنت میں کیسے جائیں گے؟ دہشت گردوں کی بربریت بتانے کے لیے آرمی پبلک اسکول کے در و دیوار چیخ چیخ کر دہائی دے رہے ہیں کہ پرنسپل طاہرہ قاضی بچوں کو بچاتے ہوئے کیسے ان پر فدا ہوئیں۔ ماں میں اب لوٹ کے واپس نہیں آؤں گا، ماں کا خط شہید بچے کے لیے۔ میرے لخت جگر، یہ سال جو میں نے تمہارے بن گزارا ہے تمہیں معلوم ہے، یہ میری سوتی جاگتی آنکھیں تمہیں اس سال کے ہر روز و شب کے 8 پیروں میں مسلسل اپنی پلکوں کی گھنی شاخوں کے جھولے میں جھلاتی ہیں۔ میرے لخت جگر، یہ سال جو میں نے تمہارے بن گزارا ہے تمہیں معلوم ہے، یہ میری سوتی جاگتی آنکھیں تمہیں اس سال کے ہر روز و شب کے 8 پیروں میں مسلسل اپنی پلکوں کی گھنی شاخوں کے جھولے میں جھلاتی ہیں۔ تمہارے واسطے ہر روز اٹھ کر میں تمہارا ناشتہ تیار کرتی تھی، گیٹ پر جاتی کسی راگیر بچے کو کھلاتی، پھر تمہارے جوتے پالش کر کے ہینگر میں لگے اپنے جگر گوشے کا یونیفارم دوبارہ پریس کر کے اسے ہینگر میں رکھتی رہی ہوں۔ تمہارے ہی برش سے اپنے بکھرے بکھرے بالوں کو برش کرتی، تمہارے بیگ میں ترتیب سے رکھی کتابوں، کاپیوں اور پینسلوں کو پہلے بے ترتیب کرتی، پھر انہیں ترتیب سے رکھتی رہی ہوں۔ میں میرے بچے، مجھے معلوم ہے
مجھے معلوم ہے تم مر کے بھی زندہ ہو، لیکن یہ جو میری پلکوں کی شاخوں پہ جگنو سے لرزتے ہیں، نہ جانے یہ میری ممتا کی جگمگ کوٹھری سے کس طرح باہر نکل کر پلکوں کی شاخوں تک آ جاتے ہیں۔ میں تو کیا کوئی بتلا نہیں سکتا، مگر مجھ کو پتہ ہے، مجھ کو معلوم ہے، مجھ کو پتہ ہے کہ اس گزرے برس کے 365 دنوں میں یہ جگنو تمہاری روح کے اندر چراغوں کی طرح جلتے رہے ہیں۔ میرے لخت جگر، یہ سال جو میں نے تمہارے بن گزارا ہے، تمہیں معلوم ہے؟